یقین جانیں وقت وہ دولت ہے جو ایک بار اگر ہاتھ سے نکل جائے نا تو دوبارہ واپس نہیں آتی، اور عورتوں کے لیے تو یہ دولت اور بھی زیادہ قیمتی ہو جاتی ہے، کیونکہ ان کے کندھوں پر گھر، رشتے، بچوں اور جذبات سب کا بوجھ ہوتا ہے، سب کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ ان کا گھر کے چھوٹے چھوٹے سے بچے سے لے کر بڑے سے فرد تک ہر ایک کے جذبات، اس کی کیا، کسی کو کیا اچھا لگتا ہے، کیا برا لگتا ہے، کیا پکانا ہے، کیا کرنا ہے، سب کچھ اس کے ذمے ہوتا ہے۔ لیکن افسوس کہ ہم میں سے اکثر خواتین غیر محسوس طریقے سے وقت ضائع کر رہی ہوتی ہیں۔ یہ ویڈیو انہی 10 عادات پر مبنی ہے جو خواتین کے قیمتی وقت کو چپکے ضائع کر رہی ہوتی ہیں، اور آج ہم سیکھیں گے کہ ہم ان سے کیسے بچ سکتے ہیں تاکہ ہمارا دن بامقصد، پرسکون اور کامیاب گزر سکے۔ سب سے پہلے تو ہر وقت جو موبائل فون کا استعمال ہے نا، یہ آج کی عورت کا سب سے بڑا دشمن موبائل فون بن چکا ہے۔ صبح آنکھ کھلتے ہی سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں، موبائل اٹھاتے ہیں اور سکرولنگ شروع کرتے ہیں کہ بس 5 منٹ دیکھوں گی۔ گھنٹوں سکرولنگ، واٹس ایپ چیٹ میں مصروف، غیر ضروری ویڈیوز اور فضول پوسٹ دیکھیں گے۔ یہ سب صرف وقت کا ضیاع نہیں بلکہ ذہنی سکون کی بربادی بھی ہے۔ خواتین جو گھر پر ہوتی ہیں نا، وہ سمجھتی ہیں کہ ان کے پاس وقت ہی وقت ہے، جب دل کہا کرے گا کام کر لیں گے، مگر یہی سوچ انہیں غیر ذمہ دار بنا دیتی ہے۔ اب غور کریں کہ اگر 1 گھنٹہ روزانہ اب سوشل میڈیا پر ضائع ہوتا ہے تو مہینے کے 30 گھنٹے اور سال کے 365 گھنٹے ضائع ہو جاتے ہیں۔ اتنے وقت میں کوئی نیا ہنر سیکھا جا سکتا ہے، بچوں کے ساتھ بہتر وقت گزارا جا سکتا ہے، یا اپنی ذات کو ہی بہتر بنایا جا سکتا ہے، جو کہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو موبائل فون سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے ہمیں کہ موبائل استعمال کرنے کا ایک ٹائم ٹیبل بنائیں کہ اس وقت میں اتنے ٹائم کے لیے ہی آپ موبائل کو ہاتھ میں پکڑیں گی، اتنے وقت کے لیے ہی موبائل یوز کریں گی۔ صرف مخصوص اوقات میں سوشل میڈیا کا استعمال کریں۔ موبائل کو اپنے کچن میں کبھی مت لے کر جائیں، یا بیڈ کے پر بھی نہ لے کر جائیں، بیڈ پہ نہ رکھیں کبھی بھی۔ الارم وغیرہ کے لیے آپ الارم یوز کریں، اس کے لیے کچھ وقت ڈیجیٹل ڈیٹاکس کے لیے مخصوص کریں۔ یاد رکھیں آپ کی توجہ آپ کی زندگی کو سنوار سکتی ہے یا بگاڑ سکتی ہے، 2 ہی کام ہوں گے نا، یا آپ کی زندگی سنور جائے گی یا آپ کی زندگی بگڑ جائے گی اگر آپ توجہ نہیں دیں گی تو۔ موبائل کا غلط استعمال آپ سے وہ وقت چھین رہا ہے، آپ کا وہ وقت ضائع کر رہا ہے جو آپ کے بچوں، شوہر اور خود آپ کی شخصیت کی تعمیر کے لیے بہت قیمتی ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں دوسرے پوائنٹ کی طرف، بار بار ٹی وی ڈرامے اور شوز دیکھنا۔ کیا آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی بیٹی آپ کو ایک کامیاب، ذہین، منظم اور وقت کی قدر کرنے والی ماں کے طور پر یاد رکھے؟ تو ان 10 ضائع کرنے والی عادتوں کو پہچانیں، ان سے چھٹکارا پائیں اور اپنی زندگی کو بامقصد بنائیں، کیونکہ وقت کی قدر کرنے والی عورت ہی نا آنے والی نسلوں کی تعمیر کر سکتی ہے، ان کی اچھی پرورش کر سکتی ہے، ان کی اچھی تربیت کر سکتی ہے، اور وہی عورت اپنے گھر کو جنت بھی بنا سکتی ہے۔ اگر آپ چاہتی ہیں نا کہ وقت آپ کا غلام بن جائے تو پہلے خود وقت کی غلامی آپ کو چھوڑنی ہوگی۔ جو ہم خود وقت کے غلام بنے ہوئے ہیں نا، کہ جدھر کو وقت ہمیں لے کر جا رہا ہے، جو ہم سے جو مرضی ہوتا رہے، ہم بس اپنی مرضی سے موبائل فون یوز کری جا رہے ہیں، ٹی وی دیکھی جا رہے ہیں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، وقت گزرتا گزرنے دیں۔ تو آج سے آپ وعدہ کریں کہ آپ اپنا ہر لمحہ جو ہے نا اس کو قیمتی بنائیں گی، خود کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی خوشحال زندگی کے لیے ہر لمحہ جو ہے نا اس کو پروڈکٹیو اور قیمتی بنائیں گے۔ اب آتے ہیں دوسرے پوائنٹ کی طرف، ہر وقت ٹی وی ڈرامے اور شوز دیکھنا۔ خواتین کے وقت ضائع ہونے کی دوسری بڑی وجہ نا ٹی وی ڈراموں اور شوز کی حد سے زیادہ لت ہے۔ ڈرامے جو پہلے تفریح کے لیے دیکھے جاتے تھے اب زندگی کا حصہ بن چکے ہیں۔ صبح ناشتے کے بعد ایک شو دیکھا جا رہا ہے، دوپہر کھانے کے ساتھ اور رات کو سونے سے پہلے ایک قسط ختم نہیں ہوتی اور دوسری کا انتظار شروع ہو جاتا ہے۔ ہمارا جو وقت ہوتا تھا پھر بھی یہ ہوتا تھا کہ اس وقت پی ٹی وی اور میرے خیال 2 کے 3 چینل آتے ہوتے تھے، پی ٹی وی، ایس ٹی این اور اسی طرح سے کوئی ایک آدھا اور تھا، اور ایک ہی ڈرامہ سے رات کو 8 بجے دیکھا جاتا تھا، اور اس کے علاوہ کبھی ٹی وی پہ کی طرف دھیان نہیں ہوتا تھا کہ ہم نے ٹی وی دیکھنا ہے۔ اور اتنا اچھا ٹائم اس وقت دیکھیں ایسے لگتا ہے جیسے اس وقت ٹائم ہی بڑا ہوتا تھا، اتنی برکت ہوتی تھی نا اس وقت ٹائم کے بہت زیادہ۔ اور آج کل تو ایک ڈرامہ ختم نہیں ہوتا اور دوسرا شروع ہو جاتا، دوسرا ختم نہیں ہوتا، تیسرا شروع ہو جاتا، اور اتنے چینل ہیں نا، لا تعداد چینل ہیں، لا تعداد قسطیں، اور پورا ہفتہ ہر ڈرامے کی جو قسط ہے نا وہ چلتی ہے۔ تو بس اسی کام میں لگے ہوئی دنیا۔ اکثر خواتین یہ کہتی ہیں کہ بس آدھا گھنٹہ ہی تو لگے گا، لیکن وہ آدھا گھنٹہ کب 1 گھنٹہ اور وہ 1 گھنٹہ پورے دن پر اثر انداز ہو جاتا ہے آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا۔
ٹی وی ڈراموں میں دکھائے جانے والا غیر حقیقی رومانس، سازشیں، نفرت اور فضول گلیمر خواتین کو ان کی اصل زندگی سے دور لے کر جا رہا ہے۔ جب ہم لوگ ڈرامے دیکھتے تھے نا، اس وقت کے جو ڈرامے ہوتے تھے اس میں کوئی نصیحت ہوتی تھی، کوئی بات ہوتی تھی اچھی، جو میسیج دیا جاتا تھا کوئی اچھا۔ لیکن آج کل تو فضول ڈرامے، سازشیں بتائی جاتی ہیں، نفرت کرنا بتایا جاتا ہے، گلیمر ہے، اور غلط قسم کی جو ہے نا فیشن ہے، اور غلط طرف لے کر جایا جا رہا ہے ہماری نسلوں کو۔ تو آپ خود دور رہیں گی ان چیزوں سے تو اپنے بچوں کو رکھ سکتی ہیں نا۔ اگر آپ خود دیکھیں گی اس طرح کے فضولیات، اس طرح کے غلط قسم کے ڈرامے، تو آپ کے بچے بھی دیکھیں گے، اور پھر وہ وہی کچھ کریں گے اپنی لائف میں جو وہ دیکھ رہے ہیں۔ جو ہم کرتے ہیں، جو ہم دیکھتے ہیں، جیسا ہمارا آس پاس سے انوائرمنٹ ہوتا ہے، ویسا ہی ہماری جو ہوتی ہے نا، ویسے ہی ہماری شخصیت بنتی جاتی ہے، اور ہم ویسے ہی پھر اپنی لائف میں پرفارم کرتے ہیں۔ تو اس لیے اس سے جان چھڑائیں، یہ کوئی اس میں اچھی بات نہیں بتائی جاتی۔ آج کل کے ڈرامے تو فضول قسم کے ہیں، یقین کریں، اور یہ ہمیں اپنی اصل زندگی سے دور لے جاتے ہیں۔ اپنی بہن، بیٹی، اب ساس، یہاں تک کہ اپنی بیٹیوں سے بھی وہی رویے اپنانے لگتے ہیں ہم لوگ جو آپ نے ڈراموں میں دیکھے ہوتے ہیں۔ یہ نہ صرف آپ کا وقت کا ضیاع ہے بلکہ تعلقات کو بھی تباہ کر دیتا ہے۔ صرف مخصوص دنوں میں ایک شو دیکھنے کا فیصلہ کریں، کوئی اچھا شو، کوئی ایسی پوڈ کاسٹ، یا کوئی شو بڑے اچھے بھی ہوتے ہیں، آپ وہ رکھیں کہ بس اس ایک دن میں یا ہر روز اس ٹائم پہ یہ والا شو دیکھنا ہے۔ ڈراموں کو ریوارڈ بنائیں، یعنی کہ تب دیکھیں جب دن بھر کی تمام ذمہ داریاں مکمل ہوں، یعنی کہ آپ جب سارے کام کی اپنے اچھے طریقے سے اپنا ڈے پروڈکٹیو بنا لیں، ساری ذمہ داریاں پوری کر لیں، پھر کہیں کہ ہاں اب میں فارغ ہوں، اب مجھے یعنی کہ کہہ لیں کہ ایک انعام چاہیے، تو انعام کے طور پر آپ ایک ڈرامہ دیکھیں، اپنے دن بھر کی تھکن اتارنے کے لیے اپنا ٹائم اچھا اسپینڈ کریں۔ ہر قسط کے بعد خود سے سوال ضرور کریں، کیا مجھے اس سے کوئی فائدہ ہوا؟ کیا یہ وقت کسی بہتر کام میں لگ سکتا تھا؟ یاد رکھیں، آپ کے بچوں کو ماں کی توجہ کی ضرورت ہے، نہ کسی ڈرامے کی قسط میں الجھی ہوئی ماں کی۔ تو اس لیے اس بات کو ذہن میں رکھیں اور ان فضولیات سے باہر نکلیں، اپنا ٹائم ضائع کرنا چھوڑیں، اپنے بچوں کو ٹائم دیں، اپنے بچوں کے ساتھ کوالٹی ٹائم سپینڈ کریں۔ آج کے دور میں تو میں نے دیکھا ہے کہ مائیں اپنے کاموں میں بزی ہیں، اپنے موبائل میں بزی ہیں، اپنے ٹی وی ڈراموں میں بزی ہیں، اور بچے اپنی مصروفیات، کوئی کہیں موبائل لے کر بیٹھا ہوا ہے، تو کوئی کہیں موبائل لے کر بیٹھا ہوا ہے، کوئی کہیں لیپ ٹاپ لے کر بیٹھا ہوا ہے، تو کوئی کچھ کر رہا ہے۔ ماؤں کو بچوں کی پرواہ نہیں، بچوں کو ماؤں کی پرواہ نہیں، اور ہماری نسل یقین کریں بگڑتی جا رہی ہے۔ تو اس لیے خدا را ان چیزوں سے باز آئیں، اپنے ٹائم کو یوٹیلائز کریں، بہتر طریقے سے اپنے بچوں کے ساتھ بہترین ٹائم سپینڈ کریں، ان کی ہر چیز کی جو ہے نا کہ وہ فوکس کریں کہ وہ بچے کس وقت کیا کر رہے ہیں۔ جب بچے اسکول سے آ جاتے ہیں نا، ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ان کی ہر ایکٹیویٹی پہ نظر رکھے۔ آج کل اتنا اس طرح کا دور آ گیا ہے کہ آپ اگر بچے پہ نظر نہیں رکھیں گی نا، کہ اگر وہ موبائل بھی دیکھ رہا ہے تو اس پہ کیا دیکھ رہا ہے، یا وہ جہاں بھی ٹائم سپینڈ کر رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے، تو یہ کل کو آپ کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے، آپ کے لیے کوئی بھی جو ہے نا پرابلم کریٹ کر سکتا ہے۔ تو اس لیے بجائے اس طرح کی فضولیات میں ٹائم ضائع کرنے کے بجائے اپنے بچوں پر توجہ دیں، ان کی ہر ایکٹیویٹیز پر نظر رکھیں۔ اور اب آتے ہیں تیسرے پوائنٹ پر، ہر چھوٹے کام کے لیے کل پر چھوڑ دینا۔ وقت ضائع کرنے والی ایک اور عادت یہ ہے کہ بعد میں کر لوں گی، یہ والا رویہ جو ہے نا یہ چھوڑ دیں۔ صبح کے کام شام پر، ہر ہفتے کے کام اگلے ہفتے پر، مہینے کے کام اگلے مہینے پر ڈال دینا، یہی عادت جو ہے نا خواتین کو ذہنی دباؤ، الجھن اور ناکامی کی طرف لے جاتی ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اچھا چلو کوئی بات نہیں، یہ کام ہے یہ کل کر لیں گے، تو وہ کل کبھی نہیں آتی۔ جو کام جب کرنے والا ہوتا ہے اسی وقت کیا کریں، اور 2-4 منٹ کی بات ہوتی ہے، اس کام کرنے کے بعد آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کام ہو گیا، اگر آپ ہمت کر کے اچھے طریقے سے کام کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر کپڑے طے کر کے الماری میں رکھنے تھے، لیکن سوچا کہ شام کو رکھ لوں گی، شام کو مہمان آ گئے، پھر بچوں کا ہوم ورک، پھر کھانے کی تیاری، نتیجہ کیا نکلا؟ اگلے دن بھی وہی کام پڑا ہوا تھا۔ یہ چھوٹے چھوٹے کام جب جمع ہو جاتے ہیں نا تو پہاڑ بن جاتے ہیں، اور عورت خود کو بوجھ تلے دبا ہوا محسوس کرتی ہے، عجیب فرسٹریشن سی عجیب نا عورت پھر محسوس کرتی ہے۔ ان عادات سے چھٹکارا پانے کے لیے 2 منٹ رول اپنائیں، یعنی کہ جو کام 2 منٹ میں ہو سکتا ہے نا وہ فوراً کر لیں۔ کاموں کی فہرست بنائیں اور ترجیحات طے کریں کہ کیا کیا کام آج مجھے کرنے ہیں۔ ایک دن پہلے آپ سیٹ کر کے رکھیں، اپنی فہرست بنا کے رکھیں کہ کل مجھے اس جگہ کی صفائی کرنی ہے، یہ کونا جو ہے گھر کا یہ میں نے اچھے سے نیٹ اینڈ کلین کرنا ہے اس کو۔ کئی چیزیں، کئی ایریاز ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم مہینوں اگنور کر دیتے ہیں،
اپنے سارے گھر کو ایک دفعہ آپ دیکھیں اور جہاں جس حصے کو جس ضرورت ہے اس کو آپ ٹائم دیں کہ آج کل کو میں یہ والا حصہ صاف کروں گی، اور اس کو اگلے دن لازمی اپنی جو ہے نا کاموں کی فہرست اس میں ڈالیں اور اس کے مطابق اس کو فالو کریں۔ اچھا، کھانا پکانے میں اتنا ٹائم نہیں لگتا جتنا ہم یہ سوچنے میں لگا دیتے ہیں کہ آج پکانا کیا ہے۔ تو اس کا سب سے بہتر حل یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک دن پہلے پلان کر کے رکھیں کہ کل ہم نے کیا پکانا ہے۔ آپ کے بچوں سے پوچھ کے رکھیں، یا گھر میں کوئی بڑے ہیں ان سے مشورہ کرنا ہے، ان سے مشورہ کر کے آپ پلان کر کے رکھیں کہ کل کیا پکانا ہے، اور منگوا کے رکھیں ایک دن پہلے وہ چیز جو بھی آپ نے منگوانا، کوئی سبزی ہے، کوئی دال ہے، گوشت ہے، واٹ ایور، وہ پہلے پلان کر کے رکھیں۔ اگر ایک دن پہلے نہیں تو ویسے تو آپ ہفتے کی اگر میل پلاننگ کی ہو نا آپ نے کہ یہ اس دن دال بننی ہے، اس دن سبزی بننی ہے، اس دن گوشت بننا ہے، اس دن چاول بننے ہیں، پورے ہفتے کی پلاننگ کی ہو، پھر تو بہترین ہی ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر یہ آپ کے لیے پاسبل نہیں ہے، بہت سے گھروں میں یہ پاسبل نہیں بھی ہوتا، بہت زیادہ وجوہات ہوتی ہیں، تو آپ کم از کم ایک دن پہلے تو لازمی پلان کیا کریں، جس سے بھی آپ نے مشورہ کرنا ہے، کسی بچوں سے، اپنے بچوں سے کرنا ہے، کسی بڑوں سے کرنا ہے، جس سے بھی کرنا ہے، مشورہ کر کے وہ چیز منگوا کے اویلیبل ہونی چاہیے آپ کی فریج میں، آپ کے گھر میں اویلیبل ہونی چاہیے۔ صبح اٹھتے ہی آپ ناشتے کے بعد یا جیسے ہی آپ کو ٹائم ملے، جب آپ کا جو شیڈول ہے اس کے مطابق آپ فوراً سے تیار کر لیں۔ پرفیکشن کے پیچھے کبھی نہ بھاگیں، مگر پروگریس کو ترجیح دیں۔ ہر چیز ضروری ہے کہ پرفیکٹ ہی ہو، ضروری نہیں ہے کہ جو آپ کام کر رہی ہیں وہ بالکل پرفیکٹ ایز اٹ از ہو، جیسا آپ چاہتی تھیں۔ ہو سکتا ہے تھوڑا بہت آگے پیچھے ہو جائے، تھوڑا بہت کم یا زیادہ ہو جائے، لیکن آپ اس کو اچھے طریقے سے ضرور کریں، پروڈکٹیو ضرور بنائیں اپنے ڈے کو۔ یاد رکھیں، وقت پر کیے گئے کام ذہنی سکون دیتے ہیں اور پھر آپ کی خود اعتمادی میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اور اب آتے ہیں چوتھے نمبر پہ، غیر ضروری مہمانداری اور طویل فون کالز۔ ہماری تہذیب میں مہمانداری کو عبادت سمجھا جاتا ہے، لیکن جب یہ روزمرہ کے معمولات کو متاثر کرنے لگے نا تو یہ وقت کا ضیاع بھی بن جاتی ہے۔ اکثر خواتین اپنے قریبی رشتہ داروں یا سہیلیوں کی طویل غیر متوقع ملاقاتوں میں نا اپنی ساری پلاننگ برباد کر دیتی ہیں، اور اسی طرح گھنٹوں فون پر بیٹھ کر دنیا بھر کی باتیں کرنا بھی ایک بڑا وقت ضائع کرنے والا عمل ہے۔ ہم کیا کرتی ہیں، فون آ گیا کسی کا، فون پہ باتیں ہی کری جائیں گی، چاہے بہت ضروری ہمارا کام رہ جائے، یہ نہیں کہیں گے کہ ٹھیک ہے میں آپ سے بعد میں بات کرتی ہوں، میں ذرا یہ کام کر رہی تھی، نہیں، گھنٹہ لگا دیں گی، وہ سارا ٹائم ضائع کر دیں گی۔ چاہے کوئی بچہ ہی کچھ کھانے کے لیے مانگ رہا ہے، یا بچے کا بہت امپورٹنٹ کام ہے جو کرنا ہے، بچہ کہیں جا رہا ہے آپ کو، لیکن وہ فون پہ لگی رہیں گے ہم کہ نہیں فون کال زیادہ امپورٹنٹ ہے، تو اتنی دیر بات کرنے کی کوئی تک نہیں بنتی ہے۔ ٹھیک ہے، ہر ایک سے بات کریں، دعا سلام کریں، حال چال پوچھیں، خیریت دریافت کریں، اور آپ اپنا فون بند کریں۔ ضروری کوئی بات ہے تو اگر کوئی آپ کا ضروری کام ہے، اگر آپ فارغ بیٹھ کے بات کر بھی رہی ہیں، اگر کوئی بیچ میں ضروری کام آ گیا ہے تو آپ اس نے کہہ دیں کہ ٹھیک ہے میں بعد میں بات کرتی ہوں۔ تو حالانکہ وہی وقت کسی اچھی کتاب، بچوں کی تعلیم یا گھر کے کام کی بہتری میں بھی لگایا جا سکتا تھا، کوئی اور بھی کام کیا جا سکتا تھا جو آپ نے فون پہ فضول ادھر ادھر کی باتیں کرنے میں گھنٹہ ضائع کر دیا۔ مہمانوں کو آنے سے پہلے مطلع کرنے کا طریقہ اپنائیں، ٹھیک ہے، فون کالز کا وقت مقرر کریں اور مختصر بات چیت کی عادت ڈالیں، یعنی کہ ایک ٹائم رکھیں کہ اس وقت میں ہی میں نے فون کالز اٹینڈ کرنی ہے، یا میں نے کسی سے بات کرنی ہے، خود کرنی ہے۔ سہیلیوں کو بھی وقت کی اہمیت کا احساس دلائیں، پیار سے مگر واضح انداز میں۔ اگر اس ٹائم کے علاوہ آپ کی فون کال آ گئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ فون ہی اٹینڈ نہ کریں ضرور کریں۔ ہو سکتا ہے کسی نے کسی بہت زیادہ امپورٹنٹ میسج کنوے کرنا ہو آپ کو، لیکن اگر آپ کوئی ضروری کام کر رہی ہیں تو اگر کسی نے بلا وجہ بس اپنے ٹائم شیڈول کے مطابق آپ سے گپ شپ لگانے کے لیے کال کی ہے نا، تو آپ معذرت بھی کر سکتی ہیں کہ ٹھیک ہے میں تھوڑی دیر بعد پھر آپ سے بات کرتی ہوں۔ تھوڑی سی بات کرنے کے بعد نا آپ معذرت کر سکتی ہیں کہ میں یہ ضروری کام کر رہی تھی، تو اس کے بعد میں آپ سے بات کرتی ہوں۔ سہیلیوں کو بھی وقت کی اہمیت کا احساس دلائیں، پیار سے مگر واضح انداز میں۔ آپ کی زندگی قیمتی ہے، ہر لمحہ کسی سنوارنے والے عمل میں لگائیں، کسی پروڈکٹیو کام میں لگائیں تو آپ کی زندگی جنت بن سکتی ہے۔ اب آتے ہیں 5ویں پوائنٹ کی طرف، ہر کام خود کرنے کی ضد، ڈیلیگیشن نہ کرنا۔ بہت سی خواتین گھر کے تمام کام خود کرنے کو ہی اپنی ذمہ داری سمجھتی ہیں، اور اگر کوئی مدد کی پیشکش کرے بھی نا تو یہ کہہ کر انکار کر دیتی ہیں، نہیں مجھے خود ہی کرنا اچھا لگتا ہے، یا میرے علاوہ کوئی ٹھیک سے نہیں کرتا، یعنی کہ کسی پہ یقین ہی نہیں کریں گی، اعتبار ہی نہیں کریں گی کہ وہ بھی اچھا کر رہا ہے۔ یہ عادت بظاہر قربانی کی علامت لگتی ہے، لیکن حقیقت میں یہ وقت، توانائی اور صحت تینوں کا ضیاع ہے۔ آپ کا وقت ضائع ہوتا ہے، اگر کوئی آپ کو ہیلپ کرنے کے لیے آپ کو کہہ رہا ہے تو آپ کروا لیں، آپ کا ٹائم بچ جائے گا، آپ کی توانائی بچ جائے گی اور آپ کی صحت اچھی رہے گی۔
सोचें कि क्या वाकई बर्तन धोने, कपड़े तय करने, ये छोटे छोटे काम बच्चों को सिखा कर उनकी मदद ली जा सकती है। जी हाँ, बल्कि इससे आपके बच्चों को भी उनकी तरबियत में भी आपको फ़ायदा होगा। बच्चे भी सीखेंगे कि हमने कैसे इन चीज़ों को मैनेज करना है और उनको करने की आदत पड़ती है। बच्चों को अपने काम में ज़रूर अपने साथ लगाएं, बर्तन धोने के लिए, कपड़े तय करने के लिए। ये छोटे छोटे काम बच्चों को अपने काम खुद करने की आदत डालें कि ये आपने काम करने हैं, चाहे वो बेटे ही क्यों हैं। बेटों को भी आप सिखाएं कि उन्होंने भी आपके साथ हेल्प करते हैं। मेरा माशाल्लाह से बेटा है, वो मेरी इतनी हेल्प करता है ना, यकीन करें कि जब मैं किचन में काम कर रही हूँ ना, तो वो उसको होता है कि मम्मा जी मैं बर्तन वॉश कर देता हूँ, या मैं अगर बर्तन वॉश कर रही हूँ तो वो उठा के सारे अपनी जगह पे रख देगा, या अगर मैं सफाई कर रही हूँ तो वो मेरे साथ वाइपर लगा देगा वॉश करने के बाद, या वो वॉश भी कभी कर देता है। वो हर काम, यानी कि ना हर काम में उसका होता है कि मैं अपनी मम्मा के साथ हेल्प करूँ। तो इस तरह से ना बच्चों में एक अच्छा जज्बा पैदा होता है, आपसे एक कनेक्शन बिल्ड होता है, और बच्चे फिर आगे जाकर भी यही चीज़ें अडॉप्ट करते हैं और ऐसे ही अपनी लाइफ में जो है ना करते हैं। मिसाल के तौर पर एक खातून जिन्होंने अपनी 10 साल बेटी को हल्के हल्के काम सौंपने शुरू कर दिए ना, तो उसकी रोज़मर्रा की थकन आधी रह जाती है। बेटी फिर ना सिर्फ घरेलू जिम्मेदारी सीखना शुरू कर देती है, बल्कि माँ के साथ वक्त भी गुजारती है। फिर माँ के साथ काम करते करते उसके साथ अपनी बातें शेयर करती है, अपने दिल की बातें शेयर करती है, अपने स्कूल की, अपने जैसे जैसे जो उसको अच्छा लगता है वो बताती है। इस तरह से आपका कनेक्शन एक बिल्ड होता है। तो सबसे पहले तो आप घरेलू कामों की फहरिस्त बनाएं और देखें कि कौन सा काम आप डेलीगेशन कर सकती हैं। बच्चों को उनकी उम्र के मुताबिक छोटे छोटे काम करने सिखाएं। काम बांटने को कमज़ोरी ना समझें, बल्कि हिकमत और दानिशमंदी मानें। याद रखें, और कामयाब औरत वही होती है जो ना सिर्फ खुद काम करती है बल्कि दूसरों को भी साथ लेकर चलती है। अब आते हैं 6 पॉइंट की तरफ। बेतरतीब रोज़मर्रा का शेड्यूल, यानी कि हमें पता ही नहीं होता हमने क्या करना है क्या नहीं करना। हम एक दिन पहले प्लान ही नहीं करते कि कल को हमने क्या क्या काम करने हैं। जब दिन का कोई मखसूस मंसूबा ही ना होगा तो फिर वक्त भी बेतरतीब ही गुजरता है, बगैर किसी टाइम टेबल के। अब इसका एक कमरे में गए तो वहाँ चीज़ें उठाने लगे, दूसरे में जाएंगे तो वहाँ उठाने लग जाएंगे, और किचन में जाएंगे तो किचन में बर्तन धोने लग जाएंगे। पहले वाले कमरे में आएंगे ना तो आधा कमरा वैसे बिखरा पड़ा होगा। तो जब बेतरतीबी होती है ना तो फिर कुछ समझ नहीं आती, और बेतरतीब इंसान काम करता है। खाने पीने, सोने, इबादत और घरेलू कामों का कोई वक़्त मुकर्रर ना होना, यानी कि हम मुकर्रर ही नहीं करते कि इस टाइम पे खाना खाना है बच्चों ने, या मैंने खाना बनाकर देना है, या मैंने ये वक्त मेरे आराम करने का है, या ये वक्त मेरी इबादत का है, और घर का कौन सा काम आज मैंने इस करना है, और एक्स्ट्रा कौन सा ऐसा काम है जो कि यानी कि एक तो रूटीन होती है ना घर की सफाई करनी है, खाना बनाना है, या मेरे सोने का एक टाइम है। उसके अलावा कोई एक ऐसा काम भी होना चाहिए जो आप समझती हैं कि ये वाला कॉर्नर आज मैंने क्लीन करना है, इसको नीट एंड क्लीन करना है, इसको मैंने अरेंज करना है, रीअरेंज करना है, तो उसको आप अपनी फहरिस्त में शामिल करें। तो ये सब एक उलझन भरी ज़िंदगी को जन्म देते हैं जब आप इसको प्लान नहीं करते हैं। या अगर आपका नाश्ता ही 9 बजे कभी 11 बजे होता है तो बाकी सारे काम आप इसी तरतीब से फिर आगे पीछे होते रहेंगे ना। नतीजा क्या होता है, वक्त की फिर कमी हो जाती है, शदीद कमी होती है, हर काम में ताख़ीर होती है, और आखिर में क्या होता है, पछतावा। मुझे तो ऐसे ही होता है कि जिस दिन मेरे 10-11 बज जाए ना नाश्ते में या ऐसे, तो मुझे ऐसे लगता है जैसे सारा दिन ही मेरा ज़ाया हो गया, और यकीन करें कोई काम मेरे से होता ही नहीं है, कुछ करने को दिल ही नहीं करता, सफाई करने को दिल नहीं करता कि क्या है इतने ज़्यादा टाइम हो गया और अभी तक मेरा घर ऐसे बिखरा पड़ा है। तो ये फिर मैं अक्सर तो मैं कहती हूँ ये क्या है, मुझे करना ही ना पड़े। अब इतना जब टाइम ज़ाया हो जाता है, यकीन करें सुबह उठते ही 15 मिनट के लिए प्लानिंग के लिए जो है ना मखसूस ज़रूर करें, 15 मिनट के लिए, या फिर आप बल्कि एक दिन पहले अगर टाइम है आपको रात को सोने से पहले प्लानिंग कर लें। अगर टाइम नहीं बचा या नहीं कर पाएँ किसी भी वजह से, तो सुबह उठते ही पहले 15 मिनट आप रिलैक्स हों, बैठें, रेस्ट करें और सोचें कि आज मैंने क्या क्या करना है, प्लान करें, लिख लें। रोज़ाना के लिए एक बुनियादी शेड्यूल ज़रूर बनाएं, नमाज, खाना, किचन, बच्चों का वक्त कौन सा है, इबादत के लिए जो टाइम आपने रखा है। दिन के अख्ताम पर ख़ुद से पूछें आज का दिन बामकसद गुजरा आपने क्या किया, कितना प्रोडक्टिव गुजरा। एक मुनज़्ज़म दिन आपको ना सिर्फ वक्त की बचत देगा बल्कि आपको ज़हनी तौर पर भी ना पुरसकून रहेंगी आप। अब आते हैं 7वें पॉइंट की तरफ, बेमकसद गपशप और तनकीद में वक्त ज़ाया करना। कुछ ख़वातीन की ना आदत होती है कि अपनी ज़िंदगी में दूसरों के मामलात में इतना वक्त लगा देती हैं कि अपने मसाइल और बेहतरी की तरफ तो वो तवज्जो ही नहीं दे पाती। दूसरों की फ़िक्र होती है कि फ़लाँ के घर में क्या हो गया, फ़लाँ की बेटी या बहू की तनख्वाह कितनी है, वो कहाँ गए हुए हैं, कोई घर पे है कि नहीं है,
کوئی کدھر جا رہا ہے، ہر ایک کی نا وہ رکھیں گی اطلاع، خبر رکھیں گی کہ کیا ہو رہا ہے۔ لیکن یہ عادت نا آپ کے دل کو سیاہ اور وقت کو برباد کرتی ہے۔ ایسی عورتیں اپنی ذات کی تعمیر کی بجائے دوسروں کی بربادی پر نظر رکھتی ہیں، اور جب وقت ہاتھ سے نکل جاتا ہے نا تو پھر افسوس ہی رہ جاتا ہے، اور ایسے لوگوں کو پھر دوسرے لوگ پسند بھی نہیں کرتے ہیں۔ ہر دن کچھ وقت صرف اپنی شخصیت بہتر بنانے پر لگائیں، کتاب پڑھیں، کوئی تسبیح پڑھیں، کوئی سبق آموز ویڈیوز دیکھیں۔ خود سے سوال ضرور کریں کہ یہ بات چیت کیا میری زندگی کو بہتر بنا رہی ہے۔ جو بھی آپ بات چیت کریں، نیگیٹو باتوں سے ہمیشہ پرہیز کریں، مثبت لوگوں کے ساتھ وقت گزارنے کی عادت ڈالیں، خود بھی مثبت باتیں کریں اور مثبت لوگوں کے ساتھ ہی وقت گزاریں۔ جب بھی کوئی کام کرے تو کبھی بھی اس کو نیگیٹو نہ لیں یا یہ نہ کہیں نہیں یہ کام اچھا نہیں ہے، ہمیشہ یہی کہنا اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگر کوئی آپ سے کوئی شیئر کرتا ہے نا کہ یہ میں کام میں کرنے جا رہی ہوں یا یہ میں چاہتی ہوں یہ کرنا، تو اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ، سب بہتر ہوگا۔ اچھا مشورہ دیں اور اچھی دعا دیں، مثبت جو ہے نا پازیٹیوٹی اپنے اندر لے کر آئیں، اور دوسروں اور ایسے لوگوں کے ساتھ ہی بیٹھیں جو پازیٹیو ہیں۔ یاد رکھیں وہ زبان جو دوسروں کو نقصان پہنچاتی ہے نا وہ آپ کی زندگی کو بھی ویران کر دیتی ہے۔ ہم کسی دوسرے کو ہی صرف نقصان نہیں پہنچاتے اپنے نیگیٹو باتوں سے یا نیگیٹو چیزوں سے، ہماری اپنی زندگی ویران ہو جاتی ہے، ہم اپنی زندگی میں بھی اس کا افیکٹ دیکھتے ہیں، لیکن ہمیں دکھتا نہیں ہے نا، لیکن ہوتا ضرور ہے۔ اب آتے ہیں 8ویں پوائنٹ کی طرف، بغیر ضرورت کے بار بار مارکیٹ جانا۔ میں نے بہت سی عورتوں کو ایسے دیکھا ہے کہ جو بس تھوڑی سی کوئی چیز لینی ہے جلدی سے بھاگی جائیں گی مارکیٹ اور لینے چلی جائیں گی۔ مارکیٹ یا شاپنگ سینٹر کو کچھ خواتین نا وقت گزارنے کی جگہ ہی سمجھ لیتی ہیں، یعنی کہ ذرا دل بہلانے نکل جاتی ہیں، کبھی تو ونڈو شاپنگ کے لیے نکل گئیں، کبھی چھوٹی سی کوئی چیز چاہیے تو گھنٹوں گھنٹوں وہاں پہ لگا آئیں گی، اور واپسی پر پھر تھکی ہوئی، خالی ذہن اور کاموں سے پیچھے ہوئی ہوتی ہیں۔ کام سارے رہ جاتے ہیں ویسے ہی، اور آرام سے تھک تو کے آ جاتی ہیں۔ ہر ہفتے کی غیر ضروری شاپنگ، سیلز کا پیچھا کرنا، سیل لگی ہوئی ہے فلاں بھاگے جاؤ، اور صرف دیکھنے کے لیے نکلنا، دراصل قیمتی وقت کو ہوا میں اڑا دینا ہے۔ مہینے بھر کی ضروریات کی لسٹ بنا کر ایک بار شاپنگ کریں۔ اپنی جیسے ہے نا اوون ہے یا آپ کا فریج ہے، اس کے سائڈ پہ پیپر لگائیں، میگنیٹ کے ساتھ پیپر چپکا لیں، جو چیز آپ کی گروسری کی ختم ہوتی ہے نا، یہ جس چیز کی ضرورت ہے آپ اس کے اوپر لکھتی جائیں۔ یہ جو آپ نے شاپنگ کرنی ہے ایک طرف گروسری کی لسٹ بناتی جائیں، ساتھ ہی ایک درمیان میں لائن لگا کے اور کوئی چیز یاد آتی ہے گھر کی یا کوئی بھی چیز تو وہ لکھتی جائیں۔ تو اس طرح سے کیا ہوگا، جب بھی آپ مہینے میں ایک دفعہ جائیں اور اپنی ضرورت کی ساری چیزیں ایک ہی دفعہ لے کر آئیں، ورنہ ہوتا کیا ہے کہ ہم بغیر کسی تیاری کے شہر جاتے ہیں مارکیٹ، اور جو چیز سامنے نظر آتی ہے یا جو چیز ذہن میں آتی ہے وہ لے آتے ہیں، اور جب گھر آتے ہیں پھر یاد آتا ہے کہ ابھی تو مجھے یہ بھی چاہیے تھا، مجھے تو یہ بھی چاہیے تھا، اور پھر بھاگے پھر دوبارہ مارکیٹ، اگلے دن، تیسرے دن، چوتھے دن، روز بس یہی کام۔ صرف حقیقی ضروریات پر نہ مارکیٹ کا رخ کریں۔ آن لائن آرڈرنگ کو منظم طریقے سے استعمال کریں تاکہ وقت اور توانائی دونوں بچیں۔ اگر کوئی ایسی چیز ہے جو آپ آن لائن آرڈر کر سکتی ہیں، جہاں جانے میں بھی آپ کو زیادہ ٹائم لگے گا، وہاں پہ سلیکشن میں بھی آپ کو ٹائم لگے گا، یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ آن لائن میں آرڈر کر سکتی ہوں، تو آپ اچھے طریقے سے اس کو کریں۔ اور یاد رکھیں جو عورت گھر میں وقت بچاتی ہے نا وہی زندگی میں آگے بڑھ پاتی ہے۔ اب آتے ہیں 9ویں پوائنٹ کی طرف، نیند کے غیر متوازن اوقات۔ یا تو ہم بہت زیادہ سوتے ہیں یا بہت کم، دونوں ہی وقت کے ضیاع کا سبب بنتے ہیں۔ وقت کا ضیاع کیسے؟ کچھ خواتین دن میں سست ہو کر دیر سے جاگتی ہیں اور پھر سارا دن تھکاوٹ اور کمزوری کا شکار رہتی ہیں۔ نیند کی بے ترتیبی صحت، دماغ اور کارکردگی تینوں کو خراب کرتی ہے۔ نتیجتاً کیا ہوتا ہے کہ عورت جو ہے نا دن بھر کام تو کرتی ہے مگر دل نہیں لگتا اور برکت محسوس نہیں ہوتی۔ تو اگر آپ کم سوئیں گی تو بھی آپ کی صحت خراب ہوگی، آپ کا وقت ضائع ہوگا۔ جب آپ کی صحت خراب ہوگی آپ کچھ نہیں کر پائیں گی، آپ بوجھل دل کے ساتھ اور صحت کے ساتھ کام کریں گے، کچھ کام کر پائیں گی، کچھ نہیں کر پائیں گی، تو بھی آپ کا وقت ضائع ہوگا۔ اس لیے وہی کام کریں، اتنا ہی کام کریں جتنا آپ آسانی کے ساتھ کر سکتی ہیں۔ جب آپ لسٹ بنانے بیٹھیں نا، کاموں کی فہرست بنانے بیٹھیں، تو یاد رکھیں آپ ایک انسان ہیں اور اتنا ہی کام لکھیں، اتنے ہی لسٹ بنائیں جو آپ آسانی کے ساتھ کر سکتی ہیں۔ یہ نہیں کہ ڈھیر سارے کام کر لیے اور اگلے دن کچھ آدھے ہوئے اور آدھے ہوں ہی نہ۔ اگر ایسے بھی ہوگا تو بھی آپ اگلے دن پھر اس سے آگے نا لسٹ بنانا ہی چھوڑ دیں گی کہ نہیں یہ تو کام ہی غلط ہے، یہ تو ہوتا ہی نہیں ہے۔ نہیں، آپ اپنے وقت کے حساب سے اس کے حساب سے کام مینیج کریں کہ اتنا ہی میں کام کر سکتی ہوں، اور اتنا ہی کام لکھیں جو آرام سے آسانی کے ساتھ ہو جائیں۔
جلدی سونے اور جلدی جاگنے کی عادت ڈالیں جو سب سے بہترین ہے۔ رات سونے سے پہلے دن کا شیڈول چیک کریں کہ اگلے دن میں نے کیا کرنا ہے۔ نیند کو تھکاوٹ کا علاج نہیں بلکہ پروڈکٹیوٹی کا ذریعہ سمجھیں۔ یہ آپ کی تھکاوٹ دور نہیں ہوتی، آپ کی پروڈکٹیوٹی بڑھتی ہے اس سے۔ آپ جب سوتی ہیں، آرام کرتی ہیں، آپ کے سیلز جو ہیں وہ ریپیئر ہوتے ہیں، آپ کو سکون ملتا ہے اور آپ اگلے دن اچھا دن شروع کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں۔ وقت پر سونا اور جاگنا آپ کے دن کو برکت، سکون اور خوشی دے سکتا ہے۔ اب آتے ہیں آخری پوائنٹ کی طرف، خود کو وقت نہ دینا، سیلف کیئر کو نظر انداز کر دینا اور ہر وقت ہر کسی کے لیے اویلیبل رہنا۔ آخری اور سب سے اہم عادت جو وقت کو ضائع کرتی ہے نا وہ ہے خود کو وقت نہ دینا۔ آپ پوچھیں گے یہ تو وقت بچانا ہوا؟ نہیں، جب عورت خود پر توجہ نہیں دیتی نہ اپنی صحت، نہ ذہنی سکون، نہ جذبات، تو وہ اندر سے کمزور ہو جاتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کی کارکردگی متاثر ہوتی ہے، فیصلے بھی متاثر ہوتے ہیں اور اس کے تعلقات بھی متاثر ہوتے ہیں۔ اگر عورت دن بھر گھر کے کاموں کے لیے بھاگ دوڑ کرتی ہے، دوڑ کے سارے کام کرتی ہے، لیکن خود 5 منٹ بھی سکون سے نہ بیٹھے تو وہ تھک جائے گی، چڑچڑی ہو جائے گی اور اس کا وقت بھی جو ہے نا وہ خراب ہوگا۔ روزانہ 30 منٹ صرف اپنے لیے مخصوص کریں، چاہے وہ چہل قدمی ہو، کتاب ہو یا خاموشی۔ اپنی جسمانی، ذہنی اور روحانی صحت کا خیال رکھیں۔ خود سے دوستی کریں، آئینے میں دیکھیں، مسکرائیں اور خود کو اہم سمجھیں۔ یاد رکھیں اگر آپ خود خوش اور مطمئن ہوں گی نا تو گھر، بچے، شوہر سب بہتر ہو جائیں گے۔ وقت کا سب سے بہترین استعمال وہ ہے جو آپ اپنی ذات کو سنوارنے میں کریں۔ ہر وقت ہر کسی کے لیے اویلیبل نہ رہیں کہ آپ کو اپنا کوئی کام کرنا ہے بہت امپورٹنٹ اور کوئی آپ کو آپ کے کام آگے کہے کہ یہ کر دیں، آپ کہیں ٹھیک ہے جی یہ تو میں چھوڑ دے رہی ہوں، آپ کا کام کر دیتی ہوں۔ نہیں، کو اہمیت دیں، اپنے کاموں کو اہمیت دیں۔ یا کوئی آپ کو بلا وجہ کہتا ہے چلو اور شاپنگ کرنے چلتے ہیں، مجھے جانا ہے شاپنگ کرنے کے لیے، تو آپ اپنا ضروری کام چھوڑ کر چلے جائیں تو یہ بالکل بھی اچھی بات نہیں ہے۔ تو اگر آپ خوش اور مطمئن رہنا چاہتی ہیں تو اپنے وقت کی قدر کریں۔ زندگی جو ہے نا وہ ایک خوبصورت سفر ہے اور ہر دن ایک نیا موقع ہے اپنی منزل کے قریب جانے کا۔ لیکن اگر ہم اپنے دن کا بہت زیادہ حصہ ان 10 عادات میں ضائع کر رہے ہیں نا تو ہم صرف وقت نہیں، اپنے خواب، اپنی خوشیاں اور اپنے رشتے بھی کھو رہے ہیں۔ آج ہی سے، ابھی سے خود سے وعدہ کریں کہ ہم ہر لمحہ با مقصد جئیں گے، ہم اپنے دن کو ضائع ہونے نہیں دیں گے بلکہ اس سے ایک کامیاب، خوشحال اور مطمئن زندگی کا راستہ بنائیں گے۔ وقت ضائع کرنے والی عورتیں نا کبھی زندگی سنوار نہیں سکتیں اور وقت کو قید کرنے والی عورتیں دنیا بدل دیا کرتی ہیں۔ سو دس از آل اباؤٹ مائی ٹوڈیز ولاگ۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا، اچھا لگا ہوگا۔ اگر اچھا لگا ہو لائک کیجیے گا اور اگر میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، دوسروں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ حافظ۔